بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادت باسعادت، خصائص و امتیازات۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من احبہم وتبعہم باحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، ماہ ربیع الاول وہ متبرک اور باعظمت مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت باسعادت کو امتیازی شان عطا فرمائی۔ آپ کی شان و عظمت، رفعت و بلندی کے اظہار کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بے پناہ رحمتوں کا نزول فرمایا، خوشیوں اور مسرتوں کا ایسا اہتمام فرمایا کہ ولادت باسعادت کے سال کو فرحت و شادمانی، رونق و خوشحالی کا سال کہا جانے لگا۔ اسی مناسبت سے آج میں احادیث کریمہ کی روشنی میں حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے چند خصائص و امتیازات بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ خطبہ میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی قسم ذکر فرمائی ہے۔ اب یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ رب العالمین نے شہر مکہ کی قسم اس لیے ذکر فرمائی کہ وہ روحانیت کا عظیم مرکز ہے، وہ ایسا باعظمت شہر ہے کہ جہاں قدرت الہی کی عظیم نشانیاں موجود ہیں۔ اس شہر میں کعبۃ اللہ شریف اور حجر اسود ہے، وہاں مقدس حتیم اور مزاب رحمت ہے، وہاں مقام ابراہیم اور چاہ زمزم ہے، وہاں صفا و مروہ کی بابرکت پہاڑیاں ہیں، وہاں جبل رحمت اور جبل نور ہے، وہاں مزدلفہ اور منی ہے۔ یقیناً یہ ساری عظمتیں مکہ مکرمہ کو حاصل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان خصائص و عظمتوں کے سبب مکہ مکرمہ کی قسم ذکر نہیں فرمائی، بلکہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ نے مکہ مکرمہ کو اپنی جائے قیام بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام میں اس حیثیت سے شہر پاک کی قسم ذکر فرمائی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، سورہ بلد آیت نمبر 1 اور 2۔ مجھے اس شہر مکہ کی قسم، اس لیے کہ اے محبوب آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ مکہ نے چومے کف پا، اس کی عظمت بڑھ گئی۔ اس فضیلت کی شہادت آیت قرآن ہے۔ برادران اسلام، آئیے جس باعظمت نبی کی ولادت باسعادت اور جلوہ گری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم ذکر فرمائی ہے، ان کی ولادت باسعادت کے احوال و کیفیات، خصائص و امتیازات کے ذکر سے اپنی روح کو جلا عطا کریں اور ایمان کو تازگی بخشیں۔ جامعہ ترمذی کی حدیث پاک ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی وجبت لک النبوہ قال وآدم بین الروح والجسد۔ جامعہ ترمذی ابواب المناقب باب فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3968۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ یوں تو آپ تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے آخر میں تشریف لائے، لیکن آپ کے نور مبارک کی تخلیق ساری کائنات سے پہلے ہو چکی تھی، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے، اول ما خلق اللہ نوری۔ ترجمہ: سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ میرا نور ہے۔ محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس حدیث شریف کو حدیث صحیح قرار دیتے ہوئے فرمایا، چنانچہ در حدیث صحیح وارد شدہ اول ما خلق اللہ نوری، مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 2، مصنف عبدالرزاق مواہب الدنیا اور سیرت حلیبیہ میں یہ روایت موجود ہے۔ آگے آنے والی ویڈیو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی تخلیق کے متعلق مصنف عبدالرزاق کی حدیث پاک بیان کی جائے گی۔